رب العزت اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے شیطان یعدکم الفقر، خالق کائنات فرماتا ہے بے شک شیطان جو ہے یہ تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، غربت کا وعدہ کرتا ہے۔ بندہ ظاہراً یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں یہ رستہ اختیار کروں گا میرے پاس بڑی دولت آ جائے گی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہ جو تمہیں ظاہری دولت آتی نظر آ رہی ہے نا، یہ مال آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ صرف تمہاری ایک سوچ ہے جس کو شیطان نے تبدیل کر دیا، یہ تمہاری ایک فکر تھی کہ جس کو شیطان نے گندا کر دیا۔ وگرنہ شیطان کیا کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، فقر کی طرف لے کر جا رہا ہے، سختی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تنگی کی طرف لے کر جا رہا ہے، مشکلات کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو میں یہ رستہ اختیار کروں گا تو میرے پاس دولت آئے گی، تم یہ سمجھ رہے ہو میں کسی کا حق کھاؤں گا تو میرے پاس مال زیادہ ہوگا، تم اپنی جگہ پر سوچ رہے ہو میں اتنی جگہ اگر اس ساتھ والے کی ساتھ ملا لوں تو میرے پاس اتنی زمین مزید بڑھ جائے گی، فرمایا نہیں، یہ تمہیں ظاہری طور پر تو مال آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تمہیں زمین کا ٹکڑا آتا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت کے اندر یہ تمہاری غربت کا سامان پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ شیطان جو کر رہا ہے نا کام، تمہارے دل کے اندر وسوسے پیدا کر رہا ہے، اس کے کہنے پر تم چل رہے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں حقیقت کے اندر اپنی ذات کے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو۔ فرمایا یہ تم سے جو وعدہ کر رہا ہے نا، یہ سختیوں کا وعدہ کر رہا ہے، یہ غربت کا وعدہ کر رہا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور یہ تمہیں برائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ ہم آمادہ ہو جاتے ہیں گناہ کرنے پر، برائی کرنے پر، کس وجہ سے؟ ہم شیطانی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کی کوشش ہماری سوچ پر چل جاتی ہے، اس کی کوشش جو ہے وہ ہماری فکر کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے وسوسوں میں آ کر گناہ کر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ من، تو خالق کائنات فرماتا ہے اور اللہ کی شان دیکھو کہ خالق کائنات تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے۔ پہلے شیطان کا ذکر کیا، کس لیے؟ کہ ہم اس کے بہکاووں میں آ کر گناہ کر جاتے ہیں، نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کر لیتے ہیں، تو خالق کائنات کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے وہ تم سے برائی کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں سختیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اپنے رب کی طرف دیکھو وہ تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، کیا بندے تو شیطان کی پیروی چھوڑ دے تمہاری بخشش ہے، کسی کا حق کھانا چھوڑ دے تمہیں بخش دیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تو یہ خالق کائنات وعدہ فرما رہا ہے کیا بندے اللہ نے تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اور آگے فرمایا وفضلا، اور اللہ نے تمہارے ساتھ فضل کا وعدہ بھی فرما لیا ہے کہ اگر تو اس کے رستے پر چلے گا اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی تمہارے شامل حال فرما دے گا۔ تو بندے کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ اپنی محنت تو اس کی ہے، اپنی کوشش اس کی ہے، لیکن حقیقت کے اندر بندے کی کامیابی رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے تو فضل کا طلبگار ہے، تو فضل چاہتا ہے، تو بخشش کا طلبگار ہے، بخشش چاہتا ہے، فرمایا پھر اللہ کے وعدے کی طرف متوجہ ہو جا، خالق کائنات نے تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ بھی فرما لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل کا وعدہ بھی فرما دیا ہے۔ تو انسان شیطانی وسوسوں سے نکلے اور رحمان کی طرف پلٹے، اپنی طبیعت کے اندر اس چیز کو لائے، یہ طبیعت کی سادگی ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان بارگاہ نبوی میں حاضر ہیں، دربار مصطفیٰ لگا ہوا ہے، ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے روانہ فرمایا، غزوہ کے لیے روانہ فرمایا۔ جب وہ جنگ کے لیے نکلے، واپس مسجد نبوی کی
طرف پلٹے نا تو آگے صحابہ کرام علیہ مردوان بارگاہ مصطفی میں حاضر ہیں. آقا علیہ السلام بھی جربگر ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان کا مجمع ہے. جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بارگاہ مصطفی میں پہنچے تو آ کے سلام عقیدت پیش کیا اور خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا خالق کائنات نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم کامیاب ہو کر واپس پلٹے ہیں، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے چہرے بھی تر و تازہ ہیں. خوشی سے سب کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، کھلکھلاتے نظر آ رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے.